السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ایران اسرائیل امریکہ جنگ 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اور دونوں جانب سے گویا کہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ مزید 2 سے 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے بھیجا جانے والا اسلحہ اب ایران جنگ میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے بعد ان کا اگلا ہدف کیوبا ہوگا۔ اور ناظرین، اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ سفارتی محاذ پہ پاکستان، مصر اور ترکیہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کوششیں کچھ زیادہ برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ آج بھی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پہ کوئی 1 گھنٹہ طویل گفتگو کی، اور جس میں اس تنازع کے پرامن سفارتی حل کے اوپر گفتگو کی گئی، لیکن ابھی تک ڈائلاگ ٹیبل کے جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد میں سجنے جا رہی ہے، اس کے امکانات کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہے۔ کیا ہوگا اگر یہ جنگ طویل ہوگی؟ اور جو سوال بڑے ہیں، کیا یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو خطے کے جو ممالک ہیں بالخصوص عرب ممالک، کیا اس میں وہ براہ راست شریک ہوں گے؟ اگر وہ شریک ہوں گے تو کچھ اور پلیئرز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ کہ اگر امریکہ اور ایران ڈائلاگ ٹیبل پہ آئے جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو کیا کنسیشنز دے سکتے ہیں، اور وہ جو الٹیمیٹ گول تھا امریکہ کا اور اسرائیل کا رجیم چینج کا، کیا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو پائے گا کہ نہیں؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلے مجھے جوائن کیا ہے سعودی عرب کے معروف صحافی ریاض جوائن کر رہے ہیں خالد المعینہ صاحب۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے خالد صاحب۔ سب سے پہلے میرا سوال یہی ہوگا آپ سے، اگرچہ سفارتی کوششیں ضرور ہو رہی ہیں، لیکن آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے نیوکلیر پلانٹس کو بھی ہٹ کیا گیا، جواب میں ایران نے بھی کارروائیاں کی ہیں، بٹ یہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو اس بات کے کتنے امکانات موجود ہیں کہ جو لوکل پلیئرز ہیں بالخصوص عرب ممالک کہ جو ان حملوں کی ذات میں وہ بھی براہ راست اس جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ پہلے میں جدے سے بول رہا ہوں۔ سیکنڈلی میرے خیال میں یہ جنگ جتنے استمر ہوئے گی، جتنی کنٹینیو ہوں گی، بہت ڈیمیج ہوگا پورے لوکل کنٹریز کو، ریجنل کنٹریز کو۔ میرے خیال میں عرب ممالک شریک نہیں ہوئیں گے فار 2 or 3 reasons، کیونکہ ایک بات ہے کہ ایران جو ہے ہمسایہ ملک ہے، اٹ از دیئر ٹو اسٹے۔ بہت غلطیاں ہوئی ہیں ایران سے پاسٹ میں رجیم چینج کے لیے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم پارٹیسپینٹس ہوئیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کافی پرابلمز اور ایشوز ہے۔ ایک تو میرے خیال میں ایران نے جو سمپتی بھی تھی، اور ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سعودی عرب نے بہت کوشش کی، and I'm speaking to you very frankly، کہ اتنی کوشش کی کہ یہ اٹیک نہ ہو، اور کوشش کیا انہوں نے۔ لاسٹ 2 or 3 years میں اگر آپ فیکٹس دیکھیں، ایک تو ریلیشن شپس یا علاقات کافی اچھے ہوئے ہیں، دین سیکنڈلی ہمارے ڈیفنس منسٹر ملے خامنئی مرحوم سے اور دوسرے لوگوں سے ملے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ وی وانٹ ٹو کنٹینیو اینی تھنگ۔ ایک اور چیز لوگ بھولتے ہیں کہ حج کا سیزن آ رہا ہے۔ میں نے 2 دن سے یہ کہا بھی کہ حج از کمنگ اراؤنڈ May 25, 26۔ کتنا ڈسرپشن ہوگا، کتنے لوگوں پر ٹریجڈیز ہوگی کہ جو سالوں سے اراؤنڈ دا گلوب دے آر ٹرائنگ ٹو کم فار حج۔ انشاءاللہ اٹ ول ناٹ افیکٹ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریجن میں پیس رہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ عرب ممالک ول جوائن۔ یہ جو جیسے سعودی آفیشلز اور سعودی لوگ اور ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ دس اٹیک اور دس وار ہم کوئی لوگ اس میں کھینچ رہے ہیں سو دیٹ دے ول کریٹ کنفیوژن اور فتنہ۔ ہم فتنے کے خلاف ہیں۔ صحیح۔ لیکن خالد صاحب، انفیکٹ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر عرب ممالک کے اندر جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں، گویا کہ امریکہ سے اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدنا یا وہاں پہ جو فوجی اڈے بنا کے دیے گئے، کیا یہ تھریٹس کہاں سے ہیں ان ممالک کو؟ یہ یوں کہیں کہ اسرائیل سینٹرک ہیں یا پھر ایران سینٹرک ہے؟ کیونکہ مغربی میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو عزائم اس وقت نیتن یاہو کے ہیں، ٹرمپ صاحب کے ہیں، گویا کہ ایران کو لے کے رجیم چینج کے، گویا کہ عرب ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ رجیم چینج آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں یہ بدماشوں نے، نتن یاہو اور سب، اور بش اینڈ بلیئر، they did regime change in Iraq, they did regime change لیبیا، ادھر ادھر مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو جیسے پرنس ترکی الفیصل فارمر
انٹیلیجنس چیف اور ایمبیسڈر ٹو UK اینڈ USA کہا کہ رجیم چینج از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. کل یہ لوگ کہیں گے کہ ہم کوئی اندر عرب کنٹری میں رجیم چینج کریں گے. ان کی پالیسیز ہیں رجیم کرنا، ان کی پالیسیز ہیں، اور یہ نیتنیاہو آئی سیڈ اوپنلی یہ اس کو چلا رہا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اور سب یہ کر رہا ہے فور اسرائیلی ایکسپینشن. آپ نے دیکھا کہ US ایمبیسڈر جو اسرائیل میں ہیں حقبی نے کہا ہے یہ ببلیکل رائٹس ہیں، الہی حقوق ہیں ان کے ٹو ایکسپینڈ. تو وی ڈونٹ وانٹ رجیم چینج اینی ویئر. اگر رجیم چینج ہونا ہے تو وہاں کے باشندے خود رجیم چینج کریں گے تھرو الیکشن، تھرو واٹ ایور اٹ از. لیکن یہ میرے خیال میں رجیم چینج کوئی نہیں چاہتا ہے وداؤٹ the approval of their own people. یقیناً ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے تہران سے وہاں کے معروف صحافی جون حسین نے بھی جوائن کیا ہے. جون، بہت شکر دینے کے لیے. جون، یہ جاننا چاہیں گے کہ سفارتی کوششوں کو بھی اب ہم کہہ سکتے کہ ایک ہفتے کا وقت گزر گیا ہے، بٹ ابھی تک ہمیں لگ رہا ہے کہ ایران شاید ڈائلاگ ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. گویا کہ پچھلے 2 جو ادوار ہوئے مذاکرات کے مسٹرسٹ اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ کیا ایک انڈرسٹینڈنگ پائی جا رہی ہے؟ کیا کوئی خاص ٹائم فریم مقرر کیا وہاں کی قیادت نے کہ جنگ کو اتنے دیر تک لے کے جانا ہے، اس کے بعد ڈائلاگ ٹیبل پہ آیا جائے گا؟ یا ایک اور بات مغربی میڈیا میں کہی جا رہی ہے کہ شاید پاسداران انقلاب کی جو ہارڈ کور لیڈرشپ ہے وہ سیاسی قیادت کو ڈومینیٹ کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جنگ جاری رہے، اگرچہ سیاسی قیادت چاہتی بھی ہے کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں لیکن وہ نہیں آ سکتے. جہاں صاحب بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے، اور خالد صاحب بھی آئے ہوئے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا تجزیہ، اور ون آف دا موسٹ آنیسٹ وائسز ان دا مڈل ایسٹ ریجن. دیکھیں یہاں جو نیگوسیشنز کی بات ہے، ایران کو اصل میں ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے افتخار صاحب. جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ 2 دفعہ حملے ہوئے ہیں، تیسری دفعہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 3-4 مہینے بعد امریکہ اور اسرائیل دوبارہ حملہ نہ کریں. لوگ کہتے ہیں امریکہ کی تو گارنٹی ہو سکتی ہے، اسرائیل کی نہیں ہو سکتی. میں اگری نہیں کرتا اس سے. امریکہ کے بغیر اسرائیل بھی کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. اور دیکھیں یہاں پہ جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں، جو پوائنٹس چل رہے ہیں، فار ایگزامپل ایران کو کنوے کیے گئے 15 پوائنٹ پاکستان کی طرف سے، پھر 5 نکات ایران نے بھیجے واپس. دیکھیں یہاں پہ کنڈیشنز دی جا رہی ہیں. اب فلیکسیبلٹی یا نیگوسیشن یہاں پہ تب آئے گی جب امریکہ کوئی پریکٹیکل سٹیپ اٹھائے گا. فار ایگزامپل امریکہ اگر کل ڈیسائیڈ کر لے کہ بھائی آدھے بیسز یا 3 بیسز میں فار ایگزامپل جو ہے وہ تیار ہو رہا ہوں اور میں چھوڑ رہا ہوں، تو آئی تھنک یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا، یہ ایک پریکٹیکل سٹیپ ہوگا. جب تک پریکٹیکل سٹیپس نظر نہیں آئیں گے تب تک ایران کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا، چاہے کوئی بھی جو ہے وہ گارنٹی دے دیں امریکہ کی. امریکہ اپنی گارنٹی خود بھی نہیں دے سکتا. دس از دا پرابلم. اور ایک دفعہ یہ جنگ، یہاں پہ سینٹیمنٹ یہ کہ ایک دفعہ جنگ ختم ہو جائے، ایسا حملہ جیسا آیت اللہ خامنہئی نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے کہ امریکہ دوبارہ کسی کے اوپر حملہ کرنے کی نہ سوچے. تو آئی تھنک یہ وہ والی اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں کہ اتنی ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے کہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ سارے ریزسٹنس گروپس کے اوپر آپ نے دیکھا انہوں نے کنڈیشن رکھی کہ ٹو آل ریزسٹنس گروپ جو ہے وہ جنگ بند ہونی چاہیے. تو آئی تھنک اب اس کو فل اینڈ فائنل آئی تھنک ایک ریزولوشن چاہیے ایران کو کہ وہ بیسس لیکن جون انفیکٹ اگر جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر اس جنگ کے اندر گویا کہ لوکل پلیئرز بھی، عرب ممالک بھی براہ راست اگر شریک ہو گئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے لیے پرابلمز بڑھ جائیں گی؟ اور جب اس نقطے پہ آیا جائے تو شاید پھر ایران کو کچھ سافٹ کنڈیشنز کے ساتھ ڈائلاگ ٹیبل پہ آنا چاہیے. ابھی تو لگ رہا ہے کہ ان کی کنڈیشنز شاید تھوڑی بہت فلفل ہو جائیں، بٹ اگر اور پلیئرز اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی؟ فقار صاحب میری نظر میں تو یہ ممالک اور ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر میں یہ ممالک آلریڈی انوالوڈ ہیں. انہوں نے نام لیا سارے عرب ملکوں کا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا لڑائی میں ساتھ دے رہے ہیں، سوائے عمان کے، سوائے جو اور دوسرے نان عرب ترکی ہیں یا آذربائیجان ہیں. تو یہ تو آلریڈی میں جنگ سے پہلے لگا رہا تھا اسٹریٹو ٹینکرز، ریفیولرز، F-35. ابھی سینٹکام اپنی تصویریں لگا رہا ہے فیس بک پہ، اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جیٹس اور امریکن جیٹس کہاں لینڈ کر رہے ہیں. وہ تو سب کو پتا ہے کہ کہاں لینڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ممالک ابھی تک اندر ہی ہیں جنگ میں. بڑھائیں گے اپنے آپ کو کس طریقے سے، کیونکہ ان کے اوپر کاسٹ بہت بڑی ہے جو امپوز ہو رہی ہے ابھی. تو اسٹریٹجکلی وہ بڑھا نہیں رہے، جیسے کہ ایران ابھی بھی ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہوتیز کو انگیج نہیں کر رہا. اگر سعودی عرب یا کوئی اور ملک آتا ہے اس جنگ کے اندر براہ راست، اگر وہ شامل ہوتا ہے اوپنلی، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ آلریڈی ہیں، تو ان کو خطرہ یہ ہے عرب ممالک کو کہ ہوتی انوالو ہو جائیں گے اور باب المندب پورا چوک کر دیں گے. اور یہ ایران لینڈ فورسز بھی، جیسے بات ہو چکی ہے ایک دفعہ ایک پارلیمنٹ میں ممبر نے کہا تھا کہ جو ہے وہ دبئی اور بحرین کے اوپر تو بالکل نزدیک ہے، وہ تو کوششیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ کوئی گراؤنڈ کی طرف جو ہے وہ چیزیں بڑھائی جائیں. تو ایران ابھی بھی آئی تھنک ان کو منع
عرب ممالک کو بار بار منع کیا کہ یار نہیں کرو، اور بار بار عرب ممالک نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. لیکن بیچ میں ہمیں نظر آتا رہا ایویڈنس جو ہے وہ سارا سامنے ہے کہ کہاں سے ہمار مسلز لانچ ہوئی، کہاں سے F-35 اور اسرائیلی جیٹس کو کہاں سے تیل مل رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو افتخار صاحب سامنے ہے ایران کے. عرب ممالک اگر آ بھی جاتے ہیں ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی جو اسرائیل کی طرف راکٹ جاتے تھے وہ یہی برادر مسلمان ممالک تھے جو ان راکٹوں کو روکتے تھے. اور ابھی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی عرب برادر صحیح، ممالک جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں ہمیں. مناسب. میں ذرا خالد صاحب کی طرف جاؤں گا. خالد صاحب، انفیکٹ ایک ایسی جنگ کہ جس کو بیک ہوم امریکہ کے اندر بھی مقبولیت حاصل نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی جو وہاں پہ میڈیا کے سرویز ہیں کہ مور دین 60% امریکی خود اس جنگ کے خلاف ہیں. میں ایک یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عرب ممالک کے اندر جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ گویا کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ یا پھر ایران کے ساتھ؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک اگرچہ ایرانی حملوں کو کنڈیم کر رہے ہیں بٹ وہ ڈی ایسکلیشن کی بات نہیں کر رہے. گویا کہ امریکہ اور اسرائیل سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس جنگ کو ختم کر کے ڈائلاگ ٹیبل پہ آ جائے. تو اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ اسرائیل کسی کا بات نہیں سنتا ہے اور امریکہ ول ناٹ. آپ نے دیکھا 2-3 دن میں جو ٹرمپس کے اسٹیٹمنٹ، لیکن ڈی ایسکلیشن کے نیت ہے. اس لیے سعودی فارن منسٹر کل اسلام آباد جا رہے ہیں، شاید آج جا رہے ہیں یا کل جا رہے ہیں. سو آئی تھنک دے وانٹ ٹو ڈسکلیٹ فار دیئر اون پرپز. آپ یہ سوچتے ہیں کہ UAE یا ادر کنٹریز ول وانٹ دا وار، کیونکہ وہاں بھی کافی ڈیمیجز ہو رہے ہیں. اور سعودی عرب ریسٹرین، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ، فارن منسٹر اور MPS دے ڈو ناٹ وانٹ دس وار. لوگ سمجھتے ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں یا یہ آپ کے ٹویٹر والے، یہ ہاف آف دیم آر ان ایجوکیٹڈ. میں دیکھتا ہوں یہ کیا کیا بات بول رہے ہیں، لیکن 70% آر اگینسٹ دا وار. ایوری ون از اگینسٹ دا وار. یہاں مسجدوں میں بھی دعائیں ہو رہی ہیں کہ یہ وار ختم ہو جائے، پیس اینڈ ٹرینکولیٹی ول کم، کیونکہ یہ وار کا یعنی اٹ از ناٹ. لیکن آپ نے کہا کون ہمارا دشمن، جو وجودی دشمن ہے، ایکسٹینشل enemy is اسرائیل. That has to be known. اسرائیل ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ ہے اور اسرائیل از اے پروجیکٹ. میں نے یہ بھی کہا اٹس اے پروجیکٹ. یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا جب تک پورے عرب ممالک پر قابو ہوگا. تو یہ ہمارے پرائیورٹیز ہے اور میں انشاءاللہ سوچ رہا، یہ دعا کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے جو ریفرنسز ول بی چینجڈ. ناظرین، ہماری گفتگو جاری، ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں جا کے یہاں پہ جو ایک سیکیورٹی ڈیزائنز ہے وہ بھی چینج ہوگا؟ گویا کہ امریکی اڈے بنائے اس نیت سے گئے تھے کہ شاید تحفظ دیا جائے گا عرب ممالک کو جب کچھ اس طرح کی صورتحال بنے گی، لیکن وہ نہیں مل پایا. تو آنے والے وقت میں عرب ممالک کی سوچ میں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس طرح کہ ایران کا تقاضا بھی ہے کہ یہاں سے امریکی اڈے ختم ہو جائیں. نہیں، آئی تھنک دی سیکیورٹی آف دا ریجن وہ ممالک پر ہو. ابھی آپ دیکھیے پاکستان اور سعودی عرب کے جو ڈیفنس ہوا، اچھا پھر یہ زیلنسکی یہاں آئے، ان کے ساتھ کچھ ڈیفنس ایگریمنٹس ناٹ ٹریٹیز. یہاں انلیس یہ یہاں کے ممالک اپنے خود کے اوپر وہ بھروسہ کر کے اپنا خود آرمز پروڈکشن کریں، اور یہ دس از ہیپننگ. لیکن یہ بیچ میں سڈنلی جو جنگ آیا اس نے پوری سب کو ڈیریل کرا دیا. ایوری تھنگ ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. تو ابھی میرے خیال میں امیجیٹلی عرب اسٹریٹجسٹ، ایرانین اسٹریٹجسٹ، ادر اسٹریٹجسٹ، ایون یہ بدماش اسرائیلی اسٹریٹجسٹ ناٹ ول ہیو ٹو چینج اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ دے شوڈ ڈو. صحیح. جان، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ انفیکٹ کہا جا رہا ہے کہ ایران جتنی پریسیجن کے ساتھ ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے اور ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے اتنی بڑی طاقت کو، یہ رشیا اور چائنا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. مغربی میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ اس حوالے سے بڑے ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس میں در پردہ کہیں نہ کہیں رشیا اور چائنا کھڑے ہیں ایران کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی جو جوابی کا حملے کرنے کی اہلیت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے؟ افتخار صاحب، میزائلیں تو ایرانی ہیں اور ایران انفیکٹ ایکسپورٹ کرتا ہے رشیا کو میزائلز. $3 بلین کی رشیا کو ایکسپورٹ کی ہے. تو رشیا کی خود کی بھی جو یوکرین کے اندر وار ہے وہ کافی زیادہ ایران کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایران نو ڈاؤٹ رشیا اور چائنا کہیں نہ کہیں شاید سپورٹ دے رہے ہوں انڈائریکٹلی ٹارگیٹس کو انفارمیشن دینے میں، مے بی آئی ڈونٹ نو. بٹ رشیا نے ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کیا، چائنا نے ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں کیا. وہ ریڈی ہیں آئی تھنک کرنے کے لیے، اور اگر ایران ریکویسٹ کرے گا تو شاید کر بھی دے، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن ابھی تک وہ سٹیج نہیں آئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ساتھ دیں. انڈائریکٹلی ساتھ دینے میں جہاں تک بات آتی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کا لوکل ہے، انڈیجنس ہے. اس کی ویڈیو ریلیز کی ہے خاتم الانبیاء نے. ان کی جو مسائلز ہیں وہ تو پریڈیٹ کرتی ہیں رشیا کو یا کسی بھی رشین پروجیکٹ کو.
جو ایران کے اندر سپورٹ ہے. نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات کریں, سویلین نیوکلیر پروگرام میں رشیا جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. وہ شہر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ رشین جو سائنٹسٹ ہیں اور رشین ورکرز ہیں وہ کام کرتے ہیں, تو کچھ چیزوں میں رشیا جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے. لیکن اس جنگ کے اندر رشیا نے بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہے ایران ہمارا الائی ہے, لیکن ایران نے کوئی ایسی مدد نہیں مانگی اور ہم لوگ ایسی کوئی ایز سچ مدد کر بھی نہیں رہے. تو آئی تھنک ان کے اپنے معاملات ہیں, رشیا اور یوکرین کا چل رہا ہے. چائنا کی نان کنفرنٹیشنل پالیسی ہے, وہ کبھی بھی جنگ کے اندر نہیں آتے کیونکہ ان کی اکانومی, وہ چاہتے ہیں اکانومی کے تھرو جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کریں. تو نو ڈاؤٹ انڈائریکٹ سپورٹ ہو سکتا ہے, ہو رہا ہو, لیکن بظاہرہ طور پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ایران کر رہا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کر رہا ہے. اور اس کے اندر پہلے بھی ایران نے کیا ہے. S-400 ڈیفینس سسٹم رشیا سے منگوایا اور رشیا نے ڈیلیور نہیں کیا. SU فائٹرز جو منگوائے تھے وہ بھی ڈیلیور نہیں ہوئے. تو جو ایران ہے وہ اپنی آئی تھنک اپنی خود کی ٹیکنالوجی کے اوپر پرائمرلی ڈیپینڈنٹ ہے. اور پبلک سینٹیمنٹس کے بارے میں بھی ذرا کچھ بتائیے وہاں پہ, اور ان حملوں کے بعد وہاں پہ جو شہری زندگی متاثر ہوئی کس قدر ہوئی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے. جی دیکھیں, پبلک کے بارے میں بتا دیتا ہوں, آفیشلس کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کا ایک اور سوال تھا جو آئی تھنک رہ گیا کہ IRGC کا کنٹرول ہے یا وہ نہیں. دیکھیں یہاں پہ 9 دن تک کوئی سپریم لیڈر نہیں تھا اور کوئی IRGC کی طرف سے کوئی کو نہیں آیا, کوئی ماڈریٹ پارٹی نہیں بٹھائی گئی. تو IRGC از ان سنک ود دا پالیٹکس, اور بیان کو بھی غلط کیا جاتا ہے. دیکھیں پالیٹیشنز جو ہیں وہ ابزارو کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اور ملٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, بٹ دے آر بوتھ آر انڈر دا سیم یونیفائڈ سسٹم. جیسے کہ امریکہ میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کی بھی کوشش چلتی ہے اور جنگ کی بھی جو ہے وہ پوری چل رہی ہوتی ہے. اور سینٹیمنٹ اگر کہیں تو آفیشلز یہاں پہ چاہتے ہیں کہ کوئی پرماننٹ سولوشن ہو. عوام تو یہ چاہتی ہے کہ یا تو اسرائیل کو ختم کرتے ہیں یا تو خود ختم ہو جائیں. تو عوام کا پوزیشن بہت ایکسٹریم ہے اس وقت, اور جو پالیٹکس کا یا ملٹری کا جو پوزیشن وہ یہ ہے کہ پرماننٹلی اس جنگ کو بند کیا جائے. صحیح. اور لاسٹلی خالد صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی جانب سے جو سفارتکاری ہو رہی ہے ریاض کے اندر, اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, اور مور امپورٹنٹلی جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, گویا کہ اس کو لے کے کیا تقاضے ریاض سے ہو رہے ہیں پاکستان کو لے کے؟ ایک تو یہ ریاض سے اٹ از لکڈ ایٹ ایز وتھ فیور. پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ابھی سے نہیں, 70-80 ایئرز جب سے پاکستان بنا. سو آئی تھنک ریلیشن شپ ول گو آن. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج میرے خیال میں وقت آیا ہے کہ لوکل ہوم گرون ڈیفنس کیپیبلٹیز, اور اس میں پاکستان بھی مدد کر سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ کوآپریشن ہونا چاہیے. اور فیکٹ کہ کل ہمارے فورن منسٹر وہاں جا رہے ہیں, تو اس کے معنی کہ پاکستان ایز این آنیسٹ بروکر, ایز اے گو بٹوین, ایک پلیٹ فارم, کامن پلیٹ فارم ہو جو اس ریجن کا آواز یا وائس ول بی گیون ٹو the others. So I think relationships are good, اور اس لیول پر, ہر لیول پر they are I think going on fine. بہت شکریہ خالد معینہ صاحب اور جوہر حسین, ہمیں ان سے جوائن کیا تھا. ایک تھوڑا سا بریک ناظرین, بریک کے بعد فوجی نقطہ نظر سے اس جنگ کا جائزہ لیں گے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس میں کون کون سے اور پلیئرز ہیں جو شریک ہو سکتے ہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر صاحب نے. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر اس مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ہم اب تھوڑا سا دفاعی اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ سفارتکاری اگرچہ بڑی بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک ہمیں کچھ اس کی کامیابی کے امکانات نظر نہیں آ رہے. اگر یہ سفارتکاری ناکام ہوتی ہے تو جو مستقبل کا منظرنامہ ہے وہ آپ کو کیا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سر؟ جی شکریہ انوائٹ کرنے کا. دیکھیں یہ سفارتکاری اگر کامیاب ہوئی تو ہمارے لیے بڑا ایک سرپرائز ہوگا کہ کون اپنی سائٹ سے پیچھے ہٹا ہے. سو دیٹ ول بی اے ریئل سرپرائز, اور ایسا سرپرائز ہو بھی سکتا ہے اور لگ رہے ہو بھی جائے. لیکن چانسز جو ہیں, جو پوزیشنز ہیں اس وقت, اس کے حساب سے لگ رہا ہے کہ شاید مذاکرات کا پھر ایک اور دور کہیں آئے, بیکاز اس میں تو مشکل لگ رہا ہے کہ چیزیں ان پوزیشن سے. سو لیٹ سے اگر نہیں ہوتا تو ایران کے پاس کیا آپشن ہے. ایک تو لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو وقفہ دیا گیا ہے اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اپنے حد تک میزائل اور ان ڈرونز کو ختم کر دے تو پھر اس کے اوپر ایک نئے طریقے سے دوبارہ سٹارٹ کی جائے اس وار کو جس میں ایران کمزور ہو چکا ہو. تو ایران بھی اس چیز کو جانتا ہے. مذاکرات ناکام ہوئے اور اگر آگے کچھ نظر نہ آ رہا ہوا تو ایران کے پاس صرف 2 حل رہ جاتے ہیں. ایک یہ کہ وہ دیکھے گا کہ یہ وار آف ایٹریشن میں جس میں اس کی سٹیل ملز کو بھی اڑا دیا گیا ہے, تو اسرائیل کا پلان یہ لگ رہا ہے کہ ان کا انڈسٹریل کیپیسٹی کو بھی ختم کر دیا جائے تاکہ ایران پھر کبھی
نہ ملٹری اکوپمنٹ بنا سکے دہائیوں تک، اور نہ ادروائز دوسری ڈیولپمنٹ ہو. سو ایران بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیڈرشپ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر اس وار آف ایٹریشن میں ہوتے ہوتے ہمارے میزائل، ہمارے ڈرونز ختم ہو گئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کے پاس ایک خاص حد تک ذخیرہ رہ جائے گا تو ان کے پاس دو آپشن ہوں گی. ایک آپشن جو خطرناک آپشن ہے وہ یہ کہ وہ پھر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کہتا ہے کہ اگر میں نہ جیتا تو میں کسی کو نہیں جیتنے دوں گا، تو پھر وہ باقی انرجی انفراسٹرکچرز اراؤنڈ اس کو وہ تباہ کرے. اب یہ آپشن میرے خیال میں رشیا اور ایران چائنا اس کو نہ اڈاپٹ کرنے دیں. سیکنڈ آپشن وچ از مور ڈویبل وہ یہ ہے کہ وہ لیٹ سے 10% یا 15% مارک کر لے، جس میں انرجی کے دونوں سورسز ہوں، اٹ کوڈ بی واٹر آلسو، اور ان صحیح کو تباہ کر کے یہ صحیح پیغام دے کہ جی دس از واٹ ول کم نیکسٹ ول بی آل ڈسٹرکشن، سو لیٹس ڈیسائیڈ اباؤٹ دس وار. مجھے تو پھر اگر نیگوسیشن ہی ہوتی تو ایران کے لیے یہی دو آپشنز نظر آ رہی ہیں. اور تیسری ایک اور چیز جو صحیح اللہ نہ کرے وہ یہ ہے کہ کہیں ابھی جیسے میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں بحرین میں تھوڑا بہت انریسٹ، کہ یہ پھر جو طاغوتی طاقتیں ہیں یہ پھر ایک کنٹرولڈ کیوس کی طرف نہ چلی جائیں ریجن کو لے کے. او صحیح. اور سر لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ وار تھیٹر جتنا لگ رہا ہے اس سے کہیں بڑا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے یہ ورس سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے، بٹ مور امپورٹنٹلی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں لوکل پلیئرز بھی شامل ہو سکتے ہیں، عرب ممالک بھی، اور پھر اس میں آپ کو چین کا رول کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی روس اور چین کی درپردہ حمایت حاصل ہے ایران کو. دیکھیں گلف کا ایک تو اس لحاظ سے پاکستان کا رول بہت اچھا ہے کہ انہوں نے وہ عرب و عجم کی جنگ میں اس کو کنورٹ ہونے سے بچایا، اور ٹرکی کا بھی رول اسی طرح ہے. تو یہ تو ہمارا بہت ایک زبردست کارنامہ ہے میرے خیال میں. باقی یہ ہے کہ گلف میں سے صحیح دو تو کنٹریز عمان اور قطر تو ویسے ہی اس وار سے دور ہو گئے ہیں. یو اے نے ولنگنس شو کر دی ہے کہ ہی از پارٹ آف دیٹ. تو یہ گلف کو اندازہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ ایک مستحکم ایران ان کے لیے کتنا ضروری تھا، اور غیر مستحکم ایران کس طرح اس پورے ریجن کو ایک انسٹیبل کر سکتا ہے. یہ ان کو ابھی اندازہ نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. میں حیران ہوں کہ یہ اس ایسپیکٹ کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز آئی جناب چائنا صحیح کا رول. چائنا اس وقت تو ایک بہت ہی زیادہ ہیکٹک قسم کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی میں ہے، جس میں وہ پاکستان، ایران کے علاوہ، وزرائے خارجہ کے علاوہ اس نے باقی وزرائے خارجہ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے. بیکاز چائنا کے لیے جو اس کی انڈسٹریل گروتھ کے لیے پریڈکٹیبلٹی اور اسٹیبلٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ آئل فلو جو ہیں وہ پریڈکٹیبل طریقے سے چلتے رہیں. اس کا بیسک ایم یہ ہے صحیح کہ وہ کرے. وہ اس جنگ میں کوئی امریکہ کی تباہی اس وقت نہیں ہوتے دیکھنا چاہ رہا، یا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی حاکمیت، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس چیز کو اس وقت کیش آن کرنے کی کوشش کرے گا. وہ اس کے لیے آگے اس کو مواقع ملیں گے. ہاں اگر یہ مذاکرات اس سٹیج پہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر چائنا کی جو ایکٹیو ڈپلومیسی ہوگی وہ کئی درجہ بڑھ جائے گی. نہ صرف یہ کہ وہ یو این کو، ملٹی لیٹرل فورمز کو، اور امریکہ اور گلف اور ایران کو دوبارہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کی طرف لے کے آئے گا، بلکہ رشیا کو اپنے ساتھ ملا کے ایک اور ایزرٹیو رول ادا کرے گا. پلس اس کی جو لیوریجز ہیں ایران کے ساتھ ان کو یوز کرے گا، اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ جو ہرمز ہے یہ ایک ایسا پیسج بن جائے جس پہ کسی کی اجارہ داری نہ ہو، نہ امریکہ کی ہو، اور میرے خیال میں نہ وہ ایران کا ٹوٹل کنٹرول چاہتا ہوگا. وہ چاہے گا کہ ایک کسی میکنزم کے تحت اور کبھی یہ ڈسٹرب نہ ہو. اور کیا جی لگتا ہے سر اس جنگ کے بعد مشرق وسطیٰ کے جیو اسٹریٹجک ڈائنامکس بدلیں گے؟ گویا کہ وہ عرب ممالک کے جو امریکی اسلحہ خرید رہے سے برسہ برس سے، جنہوں نے وہاں پہ فوجی اڈے بنائے، بٹ آج ونریبل ہیں، گویا کہ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو سیکیورٹی ارینجمنٹس کوئی نئی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کا مطالبہ خیر اب ایران بھی کر رہا ہے کہ یہاں سے وائنڈ اپ ہونا چاہیے امریکی اڈوں کو. تو یہ سوچ عرب ممالک میں بھی کہیں آئے گی اب کہ نہیں آئے گی سر؟ دیکھیں اس سوچ کا اگر عرب اور گلف کے ممالک میں ان کے عوام میں اگر یہ سوچ آتی ہے جو پہلے بھی ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ حکمران کیا سوچتے ہیں. اب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حکمران جو ہے وہ امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا سے ابھی بھی نکلنے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے سارے ویپن سسٹم، ہر چیز جو ہے وہ ویسٹرن ہے اور موسٹلی امریکن ہے. تو آپ ان چیزوں کو دہائیوں میں چینج کر پاتے ہیں، آپ ایک دم نہیں کر پاتے کہ جی میں اب چائنا کا اکوپمنٹ سارا میرے پاس آ جائے گا. سو اس لیے ان کے اوپر آپریشنل کمپلشن بھی ہے، بسائڈ کہ ان کا جی بھی نہیں چاہے گا. لیکن جو ہم نے امریکہ کی ہیوملیشن دیکھی ہے
اس وار میں جس طرح وہ اپنے بیسز سے نکل کے ہوٹلوں میں شفٹ ہو رہے ہیں، جیسے عراق میں ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ ٹیمپریری اپنا ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں جارڈن میں، یہ آج تک نہیں دیکھی گئی تھی. اس سے امریکہ کا جو ایک امیج ہے اس ویسٹ ایشیا میں، اس کو ایسا دھچکا لگا ہے کہ جو اب کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتا. پلس جو اسرائیل کی انوینسبلٹی سمجھی جاتی تھی وہ بھی بریک ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی زیادہ شیپ کریں گے اس ریجن کی آنے والی ڈائنامکس کو، کہ جیسے پہلے لوگ ابراہم ایکارڈ کی طرف جا رہے تھے، اسرائیل کا روب اور دبدبا تھا اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اب شاید یہ صورتحال نہیں ہوگی. اور لاسٹلی سر انفیکٹ آج ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایران کے بعد اب کیوبا ان کا اگلا ٹارگٹ ہے. تو یہ جو سر طاقت کا بے دریغ استعمال وداؤٹ اینی اپروول، وداؤٹ اینی لیجیٹیمیسی، یہ جو نیا نارمل ہے سر، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کو ایک اور عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے؟ میرا نہیں خیال. وہ اس لیے کہ جو امریکہ کو میرے خیال میں ایک سب سے بڑا جھٹکا ملا ہے آفٹر ویٹنام وار، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کہ نیٹو نے اس میں آنے سے انکار کر دیا اور یورپین جو ان کے پارٹنرز ہیں وہ بھی اس وار کے اندر نہیں آ رہے ہیں اور اس کی کھلا کھلم بہت سارے فورمز میں مخالفت کر رہے ہیں. یہ آج تک نہیں ہوا ہے. میرے خیال میں امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا جھٹکا ہے نا، مور دین کہ اس کو عرب کنٹریز کہیں کہ بھائی تھینک یو ویری مچ، وہ یہ والا ہے کہ وہ اس سپورٹ سے ہٹ گیا ہے. اب چونکہ اس کے پاس یہ والی براڈ سپورٹ نہیں ہے، تو اس لیے میں اس کو کسی عالمی جنگ میں اس طرح کنورٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں ایک پراپر سائڈز لی جائیں گی. بیکاز چائنا اور رشیا تو کبھی بھی ایک پراپر سائڈ نہیں لیں گے نا ملیٹریلی. وہ اس کو اور بیسس کی بیس پہ ڈپلومیٹک سپورٹ اندرون خانہ چاہے وہ سپورٹ کر رہے ہوں. تو چونکہ ورلڈ پاور جو ہے سگنیفیکینٹ، وہ سائڈز لینے کو تیار نہیں ہے، نہ یورپین یونین سائڈ لینے کو تیار ہے، نہ چائنا اور رشیا سائڈ لینے کو تیار ہے. تو اس لیے یہ وار اس سینس میں ایکسپینڈ نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. ہم سے گفتگو کر رہے تھے ارماشر ریٹائر اختر صاحب، بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس جنگ کو لے کے مستقبل کا منظرنامہ کیا بن رہا ہے. اب ہم سفارتی کوششیں کہ جو پاکستان، ترکیہ اور مصر کی جانب سے بڑے ایکسٹینسولی آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے خاطر خواہ نتائج دیکھنے کو نہیں ملے. یہ کوششیں کتنی مؤثر ہیں اور کیا دونوں فریق بلکہ تینوں فریق اس جنگ کے کسی ایک نقطے پہ متفق ہو پائیں گے کہ نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر مستقبل کا منظرنامہ کیا بنتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد سفارتکاری کے میدان میں معروف نام ہے عمران علی صاحب، سابق سفارتکار ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق سفیر عمران علی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر آپ نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان اس وقت لیڈنگ رول میں ہے سفارتکاری کو لے کے. بٹ کیا لگتا ہے سر، گویا کہ ایک طرف امریکہ، اسرائیل، دوسری طرف ایران، اور دونوں کے درمیان ہم کہہ سکتے ہیں کہ سے پہلے بھی مذاکرات کا عمل شروع ہوا لیکن وہ ختم ہوا، پھر جنگ کی طرف گئے فریقین. اب آپ کو لگتا ہے کہ جو کنڈیشنز گویا کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکاتی، پھر ایران کی جانب سے کوئی 5 نکاتی آئی ہیں، کوئی راہ بن پائے گی، سفارتکاری کو راستہ ملے گا یا نہیں، ابھی تک کہ جنگ آگے بڑھتی رہے گی اسی طرح جس طرح چل رہی ہے؟ جی ابھی اس وقت تو جی بہت مشکل لگ رہا ہے. اگر ایک دفعہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تب بھی بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دونوں کنٹریز وائڈ اپارٹ ہیں اس کے اندر. جس طرح آپ نے کہا کہ 5 نکات ایران کے اور 15 امریکہ کے، دونوں میں بہت فرق ہے. اور جنگ کی بندی یا سیز فائر کم از کم ہو تو انسان ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کچھ ہو، لیکن جنگ میں بھی شدت آتی جا رہی ہے. اور سر انفیکٹ اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ آ بھی جاتے ہیں تو گویا کہ کیا کنسیشن ایک دوسرے کو یہ ممالک دے سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے تو عزائم تھے رجیم چینج، گویا کہ وہ ہو نہیں پایا. ٹرمپ صاحب نے گزشتہ سال بھی جب حملہ کیا تو اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا یا انہوں نے کلیم کیا کہ نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے، وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، ان کی جو میزائل ایبلٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو کنسیشنز کیا ہو سکتی ہیں امریکہ کے اینڈ پہ، یا پھر اگر ایران بھی آتا ہے تو اگرچہ اپنے پروگرام کو تو پیسفل رکھنے کی بات پہلے ہی کر رہا ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ فلفل کرے گا، جس طرح نیوکلیر پروگرام کو لمٹ کرنا، اسی طرح کچھ اور کنڈیشنز بھی رکھی گئے ہیں امریکہ کی جانب سے. کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ جی دیکھیں، جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ ایران پہلے بھی تیار تھا، تو پروبیبلی نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایران کنسیشنز دے دے گا. میزائلز کے اوپر بہت مشکل ہیں، کیونکہ میزائل اس کا واحد ڈیفینس ہے
تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ 5 سال کے لیے ریسرچ نہ ہو اور 2000 کلومیٹر تک میزائلز جو ہیں وہ لمٹ ہو جائیں. شاید اس کے اوپر بھی کوئی تھوڑی بہت کنسیشن دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. لیکن جو ایران کی یہ خواہش ہے کہ اس کو گارنٹی دی جائے کہ کسی صورت میں ایران پہ اٹیک نہ ہو دوبارہ، اور آبنائے ہرمز کے اوپر اس کی جی سوورینٹی ہو. یہ تو بہت میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں، تو ان کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا ہونا مشکل لگ رہا ہے. لگ رہا ہے. اور انفیکٹ آپ سر عرب ممالک کے اس وقت جو کردار اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگرچہ بڑی کنڈمنیشن آ رہی ہے، ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایران کی جانب سے اٹیکس ہو رہے ہیں، ان کی تو کنڈمنیشن ہو رہی ہے، بٹ سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. گویا کہ ایسا نہیں کہا جا رہا کہ عرب ممالک کی جانب سے کہ جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور فریقین ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں. تو کیا تصور کیا جائے؟ گویا کہ وہ پارٹنر ہیں، کیونکہ امریکہ کے صدر تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے ان ممالک کی، اور بظاہر انہی کے ممالک کے فوجی اڈوں سے ہتھیار اڑ بھی رہے ہیں. تو سچویشن کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کے حوالے سے بات کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دیکھا جائے تو اس جنگ سے عرب ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. جی آپ کی بات صحیح ہے. اصل میں عرب ممالک میں جو غصے کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کہ ان کو شاید خیال تھا کہ ایران شاید ان کو اٹیک نہ کرے اور صرف اسرائیل پہ اٹیک کرے، لیکن ایران کا بیٹل پلان پہلے سے پتہ تھا. لیکن ایک امید ہے کہ کل شاید سعودی عرب کے فارن منسٹر بھی آئیں گے باقی ایجپٹ اور جی ترکیے کے پاکستان. ساتھ، تو وہ پھر شاید ایک کامن سٹینڈ یہ 4 ممالک یہ لے سکیں. اس میں پاکستان اور ترکی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، سعودی عربیہ کا بھی ہوگا. لیکن صحیح. حالات باقی اس وقت تک لگ رہے ہیں کہ خرابی کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف کم جا رہے ہیں ابھی تک. تو سر ہمارا تو پیکٹ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کا، پھر ہمارے پاس اگر سفارتکاری کی آپشن نہیں رہتی باقی، تو پاکستان کیا کرے سر؟ کیونکہ بہرحال ہم ایک ایگریمنٹ میں تو ہیں. پاکستان سے شاید یہ ایکسپیکٹیشن نہ ہو کہ پاکستان ایک مسلم ملک کے اوپر گولی چلائے. اس صورت میں پھر شاید پاکستان کو پروٹیکشن کے لیے سعودی عربیہ کی شاید کوئی فورسز وغیرہ بھیجنی پڑے. لیکن پاکستان کی اولین کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح یہ اس برنک سے پیچھے آ جائیں اور وہاں تک نوبت نہ آ جائے. لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر یہ خراب ہوتے رہے حالات زیادہ، تو پھر یہ ضرور ہو جائے گا کہ شاید پاکستان کو سیکیورٹی پیکٹ ایووک کرنا پڑے. اور اسی لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ حالات وہاں تک نہ جائیں. اور پاکستان مورلی بھی جی اخلاقی طور پہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ بری چیز ہے، تمام دنیا کے لیے بری چیز ہے، اور وہ اپنی کوشش کر رہا صحیح. ہے. اور سر بھارت کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب تو آپ نے کل ان کے وزیر خارجہ کا پرسوں جو اسٹیٹمنٹ آئی پاکستان کو لے کہ اگرچہ ہم پیسفل سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، بٹ اسٹیٹمنٹ اس کے بعد ہم اب دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے اوپر فیک اکاؤنٹس بنا کے ایرانی اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، اور اس میں کہیں افغانستان بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ہندوستان سے آپریٹ ہو رہے ہیں. انڈیا اتنا بڑا ملک کہنے کو سر بڑی ڈیموکریسی، لیکن ان کے رول کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اصل میں جی ملک تو بڑا ہے، لیکن پچھلے 1-2 سال سے اور اس سے پہلے سے بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے ایک تو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ جنگی میدان میں جب سوئفٹ ٹروٹ تھا تب بھی ان کا جہاز مارا گیا تھا، اور اب تو ایک سے زیادہ جہاز مارے گئے ہیں اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس بہتر ہے. تو بس اس وقت سے ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اب یہ بہت ہی بیوقوفانہ ان کی سوچ ہے کہ بھئی بارڈر پاکستان کے ساتھ ایران کا لگتا ہے تو پاکستان کی کا زیادہ چانس ہے کہ اس کو بلایا جائے گا میڈیشن کے لیے. دوسرا امریکہ اور ایران سے دونوں سے پاکستان کے یکساں بہتر تعلقات ہیں. اسلامی دنیا پوری پاکستان کو کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے، لیکن اتنی سی بات بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی. اور باقی جہاں تک ان کی زبان ہے وہ ان کی اپنی تربیت کی عکاس ہے. کبھی آج تک دونوں ممالک نے برے وقت میں بھی ایک دوسرے کو اس طرح کی باتیں نہیں کہیں، لیکن ان کا غصہ، ان کی اریٹیشن اس کی عکاس ہے کہ وہ عجیب عجیب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو اس وقت ان کرائسس کے اندر پاکستان کو ڈپلومیٹک ارینا کے اوپر جو ایک پرومیننٹ پلیس ملی ہے،
یہ مستقل ہوگی گویا کہ آنے والے وقت میں بھی یہ ہماری اہمیت برقرار رہے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وقتی جو کرائسز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے بعد شاید پاکستان ڈپلومیٹک ارینا میں اس طرح لائم لائٹ میں نہ رہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے لائم لائٹ میں بے شک جتنی اس وقت لائم لائٹ ہے اتنی عام طور پہ پاکستان کو نہیں ملی، اور یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک اچھی ایک سویٹ سپاٹ، ایک اچھی مومنٹ ہے۔ لیکن اگر بعد میں لائم لائٹ اتنی نہ بھی ہو، لیکن پاکستان ایک بہت اہم ملک ضرور رہے گا، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے جو مشرق وسطیٰ میں وہ اب ایک قسم کی سامنے آ گئی ہے، اور کسی حد تک پاکستان کی امپورٹنس ہمیشہ رہے گی۔ ہو سکتا ہے اتنی رہے، اس سے زیادہ ہو جائے، لیکن بالکل کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہماری لوکیشن ہے، جہاں ہم ہیں، جو ہم نے دفاع اپنے ملک کا کیا ہے، اور سفارتکاری میں بھی پاکستان نے پچھلے سال صحیح، میں بہت بہت اچھی پرفارمنس ہے پاکستان کی۔ بہت شکریہ سابق سفیر عمران علی صاحب، ہم شروع کر رہے تھے۔ ناظرین آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔